یہ ہے ٹیل ویژن اسٹوڈیو۔ قلعے کے سب سے گہرے حصے میں ایک تنگ مگر پراسرار راہداری خاموشی سے پھیلی ہوئی تھی، ایسی راہداری جو اب تک علی کی نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ یہاں کی دیواریں عام نہیں تھیں، ان پر وقت کے نشان ثبت تھے، ٹوٹی ہوئی علامتیں، ادھورے نقش اور مدھم روشنی میں سانس لیتے ہوئے نشانات۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جگہ صرف اسی کے لیے ظاہر ہوئی ہو جو ہر آزمائش پار کر کے اب آخری حد تک پہنچ چکا۔ راہداری کے اختتام پر ایک عظیم پتھریلا دروازہ کھڑا تھا، نہ اس پر تالا تھا، نہ کوئی دستہ، اور نہ ہی کھلنے کا کوئی واضح طریقہ۔ دروازے کے سامنے ایک پراسرار محافظ خاموشی سے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں صدیوں کی نگہبانی جھلک رہی تھی۔ محافظ نے علی کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں صرف عقل کافی نہیں ہوتی، یہاں دل کے فیصلے آزمائے جاتے ہیں۔ علی نے گہری سانس لی، وہ سمجھ گیا کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ دروازے کی سطح پر مدھم سنہری روشنی ابھرتی ہے اور پتھر پر الفاظ خود بخود کندہ ہونے لگتے ہیں۔ میں نہ دولت ہوں، نہ طاقت، نہ جادو، میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں کی سمت بدل دیتا ہوں۔ میں حکم نہیں دیتا مگر راستہ دکھاتا ہوں۔ میں ٹوٹ بھی سکتا ہوں اور بن بھی سکتا ہوں۔ بتاؤ میں کیا ہوں؟ فضا پھر ساکت ہو جاتی ہے۔ علی پہلی بار رک جاتا ہے۔ یہ پہلی باقی سب سے مختلف تھی۔ یہ کسی شے کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس کے اندر کی آزمائش تھی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو خوف ابھرتا ہے، اگر میں غلط ہوا تو شاید سب کچھ یہیں ختم ہو جائے۔ اسے شہزادی کی قید یاد آتی ہے، وہ تنہا سفر یاد آتا ہے جو اس نے اندھیرے، جنگل اور خاموشی میں طے کیا تھا۔ تب اسے احساس ہوتا ہے، یہ پہلی کسی خزانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے یقین کے لیے ہے۔ علی کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے ایک مضبوط عزم ابھرتا ہے۔ وہ خود سے نہیں بلکہ اپنے دل سے بات کرتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو مجھے یہاں تک لائی ہے، نہ جادو نہ طاقت، بلکہ یہ یقین کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ اس کے الفاظ خاموش ہوتے ہیں مگر اس کا یقین مضبوط ہے۔ علی ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور واضح پرسکون آواز میں کہتا ہے، اس کا جواب اعتماد ہے۔ اچانک زمین ہلتی ہے، دیواروں پر بنے تمام نشانات ایک ساتھ روشن ہو جاتے ہیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتا ہے اور آواز گونجتی ہے، جس کے پاس اعتماد ہو وہ تنہا بھی کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دروازے کے پیچھے ایک روشن کشادہ کمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ درمیان میں شہزادی کھڑی ہے، اس کے گرد روشن قید کے دائرے گردش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی علی آگے بڑھتا ہے، وہ دائرے لرزتے ہیں اور ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ روشنی مدھم پڑتی ہے، قید ختم ہو جاتی ہے، شہزادی آزاد ہو جاتی ہے۔ شہزادی کے پیچھے خزانہ ظاہر ہوتا ہے، مگر وہ صرف سونا نہیں، اس میں امن کی علامت ہے، علم کی نشانی ہے اور سلطنت کی بحالی کا وعدہ ہے۔ یہ خزانہ طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری جو صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو آزمائشوں سے گزر چکا ہو۔ وہی پراسرار آواز آخری بار فضا میں گونجتی ہے، تم نے پہیلیاں حل نہیں کی، تم نے خود کو پہچانا، اسی لیے تم کامیاب ہوئے۔ قلعہ خاموش ہو جاتا ہے، جادو ختم نہیں ہوتا، وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور علی کا سفر ایک کہانی نہیں، ایک مثال بن جاتا ہے۔